اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا، اس کے بعد ہڈیوں کا مجسمہ بنا اور اس کے اوپر ایک گوشت کی شکل بنائی گئی۔ یہ ٹوٹل پروسیجر 9 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد ڈاکٹر فرماتا ہے خالقہ من ضعف، تمہیں بہت کمزور حالت میں پیدا کیا، اتنی کمزور حالت کہ تو خود کروٹ نہیں لے سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اپنی بات نہیں کر سکتا، تیری زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا، ہاتھ تو ہے لیکن کام نہیں کرتے، پاؤں تو ہے لیکن تو چل نہیں سکتا، تیرے کان بھی ہیں لیکن تو سمجھ نہیں سکتا، تیری آنکھیں بھی ہیں لیکن تو پہچان نہیں سکتا، سنتا ضرور ہوگا سمجھ نہیں سکتا، دیکھتا ضرور ہوگا پہچان نہیں سکتا، رونے کی آواز ضرور آتی ہوگی بول نہیں سکتا، ہاتھ ضرور ہلاتا ہوگا لیکن کچھ پکڑ نہیں سکتا، پاؤں ضرور ہلاتا ہوگا لیکن چل نہیں سکتا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، رب فرماتا ہے میں کمزور ترین حالت میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کے بعد آہستہ 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 تجھے طاقت دی گئی۔ پہلے تم نے بیٹھنا سیکھا، پھر اس کے بعد تم نے آہستہ آہستہ کسی سہارے کے ساتھ چلنا سیکھا، پھر تھوڑی عمر بڑھی تو تمہارے دانت نکل آئے، پھر تھوڑا وقت گزرا تم نے بولنا شروع کیا، پھر تم نے بات کو سمجھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد تم نے دیکھ کے پہچاننا شروع کیا کہ یہ 2 سال سے میری خدمت کرنے والی ہے، یہی تو ماں ہے، اسے ماں کہتی ہیں، اس سے پہلے نہیں پتا تھا، اس کے بعد پتا چلا کہ یہ جو ہستی ہے اسے باپ کہتی ہیں، یہ فلاں رشتہ ہے، یہ فلاں رشتہ ہے، آہستہ آہستہ پہچان ہوئی، آہستہ آہستہ جو بدن چل نہیں سکتا تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا، بدن میں طاقت آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ جو ظاہری آنکھ تھی وہ کھل گئی، اب ہر چیز کی پہچان ہونا شروع ہو گئی، عمر بڑھتی گئی، وہ 60 سال سے اوپر ہوئی تو وہ دودھ کے دانت گر کے دوسرے آنا شروع ہو گئے، اب اس سے مزید عمر آگے جاتی ہے، عمر 12 سال میں پہنچی تو اس کے بعد ایک آنکھ اور کھلتی ہے جسے شعور کی آنکھ کہتے ہیں، جو پہلے 12 سال کھلی تھی یہ ظاہری آنکھ تھی صرف رشتوں کی پہچان کے لیے، اب 12 سال کے بعد ایک اور آنکھ کھلتی ہے، اسے کہتے ہیں شعور کی آنکھ، سمجھ کی آنکھ۔ اب نوٹ کریں کہ اس عمر میں ہم سب بیٹھتے ہیں، ہمیں اس پر خوب اندازہ ہوگا کہ بدن میں تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ پاکیاں آتی ہیں، کچھ نجاستیں آتی ہیں، اس سے پہلے نہیں آتی، کیونکہ اب رب نے بندے میں شعور ڈال دیا، اسے پتا ہے کہ پاک بال کون سے ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے، نجس بال کون سے ہیں اسے میں نے اتارنا ہے، نہ اس سے پہلے پاک بال آئے نہ اس سے پہلے نجس بال آئے، تو فرما دیا گیا کہ اب تیری شعور والی آنکھ کھلنی شروع ہو گئی، اب باطن کی آنکھ تیری کھلنی شروع ہو گئی، اب وہ جو آنکھ جس نے تمہیں ظاہر میں اور باطن میں بتانا تھا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، تیرے لیے بہتر کیا ہے، تیرے لیے غلط کیا ہے، وہ آنکھ کھل گئی۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو عمر ہوتی ہے نا 12 سال سے لے کر 25 سال تک، یہ جنون کی عمر ہوتی ہے، عروج کی عمر ہوتی ہے، اور اسی میں سب کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو بزرگ صحیح بیٹھے ہیں تو وہ نوٹ کریں، اگر کوئی غلطی ہوئی جو یاد رہ گئی تو عمر یہی تھی، اگر کوئی ایسا معاملہ ہم سے ہو گیا تو وہ عمر یہی تھی، 12 سال سے 25 سال کے دوران، کیونکہ اس کے بعد آہستہ آہستہ عقل
ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور شباب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جنون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب عقل جنون پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخص نے اپنی یہ عمر یعنی کہ سن بلوغت سے لے کر مرنے تک اگر اس نے شریعت کے مطابق گزار دی تو رب قدوس اسے 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 99 صدیقوں کا ثواب اسے عطا ہوگا۔ اور اس کی بلوغت کی آنکھ کھلی تو ساتھ ہی شعور والی آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی اس کو پرہیزگاری میں آ گیا، اللہ کی عبادت میں آ گیا، تمام تر غیر شرعی کاموں سے بچ کے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، اور اسی حالت میں جتنی بھی مردہ اسے عطا کی وہ اسی طرح گزارتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ تو رب فرماتا ہے، اللہ کا حبیب کا فرمان ہے کہ اب اسے جو ثواب ملے گا وہ 99 صدیقوں کے برابر ہوگا۔ اس عمر میں ہی خود کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو علاقہ ہے نا بلوچستان کا، تھر کا علاقہ ہے، وہاں چاہے خشک سالی ہو، وہاں چاہے بارش ہو، فصل نہیں ہوتی۔ چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا وہاں بارش آئی اور پورا علاقہ ڈوبا ہوا تھا، مکان ڈہ گئے، لوگوں کے مویشی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، بہت نقصان ہوا۔ حتیٰ کہ بارش کو رحمت ہوتی ہے۔ Excess of everything is bad۔ ہر چیز کا ضرورت سے زیادہ ہونا نقصان دیتا ہے، عمر کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز اگر ضرورت سے زیادہ ہوگی تو نقصان دے گا۔ اب یہ جو عمر ہے یہ جو شباب کی عمر کا بتا رہا ہوں، ہماری کو اس اوپر غور کرے کہ یہ ایک زرخیز زمین کی طرح ہے۔ ہلکی سی بارش ہوگی تو کچھ نہ کچھ اگ جائے گا، ہلکی سی کوئی بھی بارش ہو، موسم کے مطابق کچھ نہ کچھ اگ جائے گا۔ اگر اس کا حساب اچھا ہوا، کاشتکار اچھا ہوا، اچھی کاشت کرنے والا ہوا تو ایک بہترین باغ بنے گا، اور اگر کسان اچھا نہ ہوا اس نے اسے چھوڑ دیا تو وہاں جھاڑیاں ہو جائیں گی۔ پھر جب جھاڑیاں اگیں گی تو پھر اس میں جو ہے وہ زمینی بھیگتے ہوئے کیڑے جو ہے وہ بھی پیدا ہوں گے، سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی۔ پھر ہمیں وہاں جاتے ہوئے ڈر لگے گا کہ یہاں کچھ ہے، کوئی چیز کاٹ ہی نہ دے، کوئی چیز ہمیں نقصان نہ دے دے، ہمیں کوئی ڈس ہی نہ دے۔ یہ زرخیز زمین ہے، یہاں کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے۔ بنجر زمین پہ جتنی مرضی بارش ہو کچھ نہیں ہوتا، زرخیز زمین پہ اگ جاتا ہے۔ یہ جوانی کی عمر زرخیز زمین کی طرح ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اگے گا۔ اگر اسے سمیٹ لیا گیا، اگر اسے بچا لیا گیا، اگر اس پہ توجہ دی گئی، اسے اللہ کے ذکر میں لگا لیا، اسی عمر کو سجدوں میں لگا لیا، تو پھر رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر اللہ بلائی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس عمر کو ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے اسے بیار و بدرگاہ چھوڑ دیا، شیطان کے لیے اسے بالکل فارغ چھوڑ دیا، بے لگام چھوڑ دیا، تو پھر ایسا آہستہ آہستہ حواس خمسہ کے ذریعے شیطان انسان کے بدن میں سرایت کرے گا، اور پھر یہ سانپ اور بچھو کا ڈیرا بن جائے گا۔ پھر ہمیں اپنی بھی زمین سے ڈر لگے گا، ہمیں خوف آئے گا۔ اب خود نوٹ کریں، بہت سے بزرگوں کو اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں آگے سے کیسے بولے گا، ڈانٹتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لوگ کے ساتھ بات منواتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔
کہ پتہ نہیں کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہوا کیا کہ ہم نے ان کی اس عمر میں ان کی کانچات نہیں کی، صحیح ٹائم پہ نہ روٹی کی، نہ صحیح ٹائم پہ پانی دیا۔ وہ ہمارے پودے تو اپنے تھے، پھول تو خود ہی لگائے تھے، لیکن نیچے جھاڑیاں اتنی اگ گئی کہ اب ہمیں خود ڈر لگتا ہے، پھل توڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جھاڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں پھل توڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ جھاڑیوں سے کوئی سانپ یا بچھو میں کاٹ نہ جائے۔ اپنی ہی اولاد سے سگا باپ ڈر رہا ہے آج کے دور میں، کام کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں آگے سے کیسے جواب دے گا، پتہ نہیں کس لہجے میں بات کرے گا۔ وجہ کیا کہ ہم نے اس کی عمر وہ ضائع کر دی جو 12 سال سے 25 سال کی عمر تھی، جس میں ہم نے اس کی کاٹ چھانٹ کرنی تھی، جس میں ہم نے اسے اچھے طریقے سے پروان چڑھانا تھا، جس میں ہم نے اس کے اندر وہ اچھی چیزیں ڈال دی تھی، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب پورا بات خوف سے رہا ہے، اب وہ ڈر رہا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمر ہے نا، یہ عمر اگر وہ بندہ اس عمر میں توبہ کرتا ہے نا، اس عمر میں، تو آقا نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اگر صحرا کا علاقہ ہو، ایک انسان اونٹ پہ جا رہا ہو، سارا توشہ اس کے اوپر موجود ہو، لمبا سفر ہو، لمبے سفر پہ دور دور تک کوئی آبادی کا نام و نشان نہ ہو، راستے میں شدت کی گہرائی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ آرام کرنے کے لیے کہیں رک گیا، اپنے اونٹ کو باندھ کے لیٹ گیا۔ کچھ لوگوں کے لیے نیند آ گئی، نیند آنے کے بعد اچانک آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو موجود ہی نہیں ہے، سارا توشہ بھی اس کے اوپر تھا، سارا کھانے کا سامان بھی اس کے اوپر تھا، دور دور تک نہ پانی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ وہ جس خوف میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے، ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن اونٹ نہیں ملتا، حتیٰ کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک کے بیٹھ جاتا ہے اس امید پہ کہ اب اگر میرا اونٹ نہ ملا تو میں تو مر ہی جاؤں گا، چلو اس راستے میں پڑتا ہوں، شاید میری آخری سسٹنگوں تک، میری آخری سانسوں تک کوئی قافلہ آ جائے، مجھے دیکھ لے، مجھے کو پانی پلا دے تو شاید میں بچ جاؤں، ورنہ میری موت کنفرم ہے۔ جب اس کی موت اس کے ذہن میں کنفرم ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اور اس امید کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ پھر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ جائے، اور بیٹھے بیٹھے اچانک اسے پھر اونگ آئے، نیند آئے، اور نیند کے بعد جب آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ اسی توشے کے ساتھ اسی طرح لدا ہو اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اچانک اسے دیکھ کے کتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے نا کہ میری زندگی کا سامان مجھے مل گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ رب قدوس کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے، جب کوئی جوان گڑگڑاتا ہے، جب کوئی جوان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ مولا میری زندگی جو پچھلی گزری تھی بڑی گناہ کیے، بڑی غلطیاں کی، مولا تو معاف فرمانے والا ہے۔ جب صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اونٹ والے بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کوشش کریں اپنی جوانیاں سنبھالیں، اپنی زندگیاں سمیٹیں۔ ہمارا حال ہمارے موبائل اس میں امریکہ کی طرح ہو چکا ہے، موبائل ہمارا، سم ہمارے نام کی، اس میں میموری کارڈ بھی ہمارا، پیسے ہم نے لگائے، لیکن ہوا کیا کہ ڈاؤن لوڈ غلط چیز کر بیٹھے، جس میں نعت ہونی چاہیے تھی، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، وہاں ہمارے اسی موبائل میں یا انڈیا کی کچھ چیزیں ہیں یا جو ہے کسی اور ملک کی جو ہے، یا انگلش مووی ہے یا انڈیا کی مووی ہے۔ اب ہم جب بھی موبائل کھولتے ہیں، چلاتے ہیں، اپنا میموری کارڈ چلاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہی چلتا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں، پیسے ہمارے، موبائل ہمارا، سم ہماری، میموری کارڈ ہمارا، سب کچھ ہمارا، اور چلنے والا لٹریچر کسی اور کا، چلنے والی چیز کسی اور کی۔ آج سیم حال ہماری اولادوں کا ہے۔ بچہ ہمارا پیدا ہمارے گھر میں ہوا، پالا ہم نے، پرورش ہم نے کی، وہ سارے اخراجات ہم اٹھاتے ہیں، بولی کسی اور کی بولتا ہے، بات کسی اور کی کرتا ہے، پیچھے کسی اور کے لگا ہوا ہے۔
بیٹھنا کسی اور کے ساتھ ہے، اس کا بولنا چلنا کسی اور کے ساتھ ہے، باپ کی بات تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ماں کی بات کو رد کر کے دوست کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ سب کچھ تو ہمارا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے اس میں غلط چیز ڈاؤن لوڈ کر دی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، آہستہ آہستہ کس طرح اس کے اندر جو ہے وہ جھاڑیاں پھر بناتی گئی، وہ بڑھتی گئی، وہ اس وقت وہ گھنا جنگل بن چکا ہے، جسے ہم نے باغ بنانا تھا، جسے ہمیں خوشبودار ایک باغ بنانا تھا، پھلدار ایک درخت بنانا تھا، اب جھاڑیوں کا جنگل بنا ہوا ہے۔ ہمیں خود کو ڈر لگتا ہے کہ بیٹا تو ہمارا تھا، بھائی تو ہمارا تھا، پرورش ہمارے گھر میں پائی، پیسے ہم نے خرچ کیے، یہ بولی کس کی بول رہا ہے؟ یہ جا کس طرح رہا ہے؟ اتنا ہمارے اور اس کے درمیان یہ فرق یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جہاں ہم نے ان کی کان چاٹ کرنی تھی وہاں ہم نہیں کر پائے، جہاں ہم نے انہیں ٹوکنا تھا ہم نہیں ٹوک پائے، نہیں بچہ ہے کوئی کام، ابھی بچہ وہ بچہ کہتے کہتے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی بات نہیں، جوان ہے، جوانی میں ایسے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے کہتے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جوانی تیز ہوا کی طرح ہے، کب کس طرح گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا، آتی ہوئی نظر آتی ہے، جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، کب بدن میں درد شروع ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کسی نے سفید بال آتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، اچانک نظر آتے ہیں کہ میری گاڑی میں سفید آ گئے، کب یہ سفید ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کچھ سفید بال نظر آ جاتے ہیں، وہ کب سفیدی آتی ہے پتہ نہیں چلتا، کب بڑھاپا شروع ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ تو ہمارا ایک سیزن ہے، یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا سیزن ہے، رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اس میں ہم توبہ کر سکتے ہیں، اس میں ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوں، جتنے بھی ہوں، اللہ معاف فرمانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بتاتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر تھا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ایک عورت ملی، اب عورت نے سوال کیا کہ اے صحابی رسول مجھ سے ایک قتل ہو گیا، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں رب معاف فرمانے والا ہے، وہ بہت غفور رحیم ہے، لیکن عورت آنے سے کہتی صرف قتل نہیں ہوا، بات کچھ اور ہے۔ اب اس نے بات کیا بتائی کہ مجھ سے بدکاری ہوئی، بدکاری کے بعد بچہ پیدا ہوا اور میں دنیا کے خوف سے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب آپ نے فرمایا اتنا بڑا گناہ، تم تو ہلاک ہو گئی۔ اب یہ لفظ اس نے بولنے تھے، وہ بے ہوش ہو گئی، آپ چلے گئے تھوڑا آگے گئے تو یاد آیا کہ میں نے آقا سے تو پوچھا ہی نہیں، میں نے خود ہی بتا دی۔ پھر واپس حاضر خدمت ہو گیا، کہتے ہیں یا میرے خدا کی جا قومی باقی یا رسول اللہ، راستے میں ایک عورت ملی تھی، یہ اس نے ماجرہ بولا، میں نے آگے سے یہ بات بول دی، وہ بے ہوش ہو گئی، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو آپ نے بتایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ کا وہ ہے کہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بشرطے کہ صدقے سے توبہ کرنے والا ہوں۔ اب وہیں سے واپس آئے، آپ کے عورت کو ڈھونڈا، دوبارہ یہ آیات بینات سنائی کہ رب کا حبیب کا فرمان ہے، رب کے حبیب نے قرآن سنایا ہے کہ دل صاف ہو، دل میں صفائی آ جائے، گناہ جتنے مرضی ہو رب معاف فرمانے والا ہے۔ اب وہ خوشی سے جھومی، اس کا ایک باغ تھا، اس نے کہا میں پورے کا پورا باغ اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں، وقف کر دیتی ہوں، اسی وقت وقف کر دیا گیا۔ ہمارے اندر تو کسی نے اتنا گناہ نہیں کیا، ہماری تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، تھوڑا سا تنہائی میں 2 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے اللہ کے حضور معافی مانگے تو دیکھیں ہم معاف فرمانے والا، صرف کے دل سے توبہ کرنی ہے۔ رسول رضی اللہ تعالی عنہ
گلی میں جا رہے تھے، آگے اچانک ایک نوجوان آیا، اس نے چادر میں کچھ پایا ہوا تھا۔ اب بڑے کو بہت جلا لی، اسی وقت فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس نے دور سے دیکھا تو کہتے آپ نے پاس کیا، اس کی بغل میں شراب تھی۔ اللہ کے حضور آنکھیں جھکا کے عرض کرتا ہے، یا مالک و مولا، آج عمر کے قحط سے بچا لے، میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج بچا لے مولا، آج عمر کے قحط سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ دل سے ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں حضور قریب آگے فرماتے میری جو ہے بغل میں کیا ہے، چادر پیچھے کرو۔ اب خوف کے مارے بول نہ سکا، چادر پیچھے کر لی، وہ شراب کی بوتل باہر نکالی اور نکالتے نکالتے ایک جملہ اچانک اس کے منہ سے نکلا، حضور سرکہ ہے۔ جب وہ دیکھا گیا تو وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ شراب نہیں رہی، سرکہ بن چکا تھا۔ شرط کیا تھی کہ دل صاف ہو چکا تھا، شرط کیا تھی کہ دل کو صاف کر کے ہم نے توبہ، اس بندے نے توبہ کر لی تھی، اور اس صفائی کی وجہ سے رب قدوس نے اس کی معافی جو ہے وہ لکھ دی کہ اب ٹھیک ہے، اب عمر کا کہتے ہیں اوپر نہیں پڑے گا۔ تو ہم تھوڑا سا نا آج دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی میں بڑے رمضان آئے اور آپ کے چلے گئے، 10 12 15 سال سے لے کر 60 70 80 سال کے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہر سال اسی طرح 29 دن کا 30 دن کا رمضان آتا ہے اور بڑھا جاتا ہے، اور ہم رمضان کے بعد جو کہ تم وہی کے وہی عادتیں، وہی حرکتیں، ان میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب یہ رمضان آ گیا، ہم مسجد بھی آنا شروع ہو گئے، عبادت کرنا شروع ہو گئے، اب یہ رہ کر دے مولا، یہ جو عادت پڑ رہی ہے نا، یہ پورے 11 مہینے باقی بھی پوری رہے گی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ عید کا چاند نظر آتے ہی ہم بھی چاند ہو جائیں گے، 11 مہینوں کے لیے غائب ہو جائیں گے اور دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ مولا صدق کے دل سے ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم سجدہ کریں گے، اب ہم قرآن پڑھیں گے، اب ہم تیرے حضور کچھ لمحوں کے لیے بیٹھا کریں گے، کچھ لمحوں کے لیے، زیادہ نہیں۔ ایک تو جملہ آپ کو دیتا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے، وہ جملے یاد رکھیے گا، جیسے جیسے یاد کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، بچپن کی ننھی عمر تھی، چڑھتی جوانی تھی، ابھی بچپنا تھا، ٹین ایج ہم سے کہتی ہیں، 10 11 سال کی عمر تھی، اپنے ماموں کے پاس آئی حضرت سری سبتی علیہ رحمہ، اور آگے جب دیکھا نا کہ دنیا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی ہے تو کہتے ماموں مجھے بھی بیعت کر، جس طرح بچے لاڈ سے کہہ دیتے ہیں۔ آپ عمر تھوڑی تھی، ماموں کو پتہ چل گیا کہ گانا اچھا ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، آنے والے وقت میں اچھا بات کرے گا لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ابھی عمر کچی ہے۔ انہوں نے ایک سبق دیا، بیٹا اسے یاد کرو، جب یاد ہو جائے گا تو پھر آنا۔ اب سبق کیا تھا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ماموں نے بانجے کو سبق دیا، یہ 2 لفظ بیٹا پڑھتے رہو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب 2-3 دفعہ آپ ہی پڑھنا جگہ تو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہم خلوت میں بھی یہ پڑھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ بندہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے ملاوٹ کرے گا؟ وہ جو دھوکہ دینے والا ہے وہ دھوکہ دے گا؟ وہ جو بے ایمانی کرنے والا ہے وہ بے ایمانی کرے گا؟ وہ جو اچھی چیز دکھا کے غلط دینے والا ہے وہ دے گا؟ اچھا مال آگے لا کے غلط اپنے پاس لا کے ادھر سے جو ہے وہ دال لگا کے شاور میں ڈالنے والا ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ لیکن اس وقت کہ جب ہم یہ جملہ یاد کر لیں گے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس جملے کو اپنے جو ہے دلوں تک صلاحیت دیں، اپنے ذہنوں میں اتار لیں۔ اتارنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن ہم سن کے بھول جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں۔
سنتے ضرور ہیں، باہر جا کے بھول جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر فرق نہیں پڑتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک دفعہ بیمار ہوئے تھے۔ ہندوستان کا علاقہ ہندوؤں کا بہت بڑا وہ علاقہ، اب وہاں مسلمان طبیب نہیں تھے تو ہندو طبیب علاج کے لیے آیا۔ جو طبیب بھی تھا اور ساتھ پنڈت بھی تھا، ہندوؤں کے بہت بڑے منڈر کا پنڈت بھی تھا اور طب کے جو ہے وہ علم بھی رکھتا تھا۔ علاج کرنے کے لیے آیا، جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے ایک سوال کیا، تم اتنے بڑے پنڈت ہو، اتنے بڑے طبیب ہو، ذرا یہ تو بتاؤ یہ اتنا علم تجھے آیا کیسے؟ اب وہ جواب دیتا ہے، میں نے ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی، اس وجہ سے مجھے عروج بھی ملا، لوگوں میں بھی عروج ملا اور علم بھی آیا۔ آپ نے فرمایا پھر ایک بات کہو، میری ایک بات مان لو۔ پوچھتا کون سی؟ آپ مدد پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جملہ بولا تو وہ خاموش ہو گیا، پھر اپنے مندر سے اٹھ کے آیا ہے مسلمانوں کی ایک جو ہے وہ علاج کرنے کے لیے، آگے سے نیا سوال انہوں نے رکھ دیا، پھر یہ جملہ بولو، یہ کلمہ پڑھو۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوتا ہے تو آپ نے سوال کیا، اب بتا یہاں تیرا نفس تجھے کیا کہتا ہے، پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اب اس نے مجھ سے کہا کہ نفس کہتا ہے قطن کسی صورت میں نہیں پڑھتا، تیری عزت ہی بڑی ہے بھائی، دنیا تجھے پنڈت کے نام سے پہچان دیا، طبیب کے نام سے پہچان دیا، یہاں تو علاج کرنے آئے کہ کلمہ پڑھنے آئے تو نہیں پڑھنا۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں، اب بولو نفس کی مخالفت کرو گے کہ مانو گے؟ تیرا نفس کہتا ہے نہیں پڑھنا، میں کہتا ہوں پڑھنا، بولو کیا کرنا ہے؟ اب وہ پھنس گیا، کچھ لمحوں کے لیے سوچتا ہے، سوچنے کی بات کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پڑھ دیا تیزی سے، اس نے یہ کلمہ اپنی زبان سے دہرایا۔ اب پھر آپ نے سوال کیا کہ اب بتا نفس یہاں کیا کہتا تھا، کہ دل سے پاک صاف ہو کے پڑھنا ہے یا اوپر سے پڑھ کے جان چھڑانی ہے؟ پھر وہ پنڈت جواب دیتا ہے، میرا نفس یہی کہتا تھا کہ یہاں پھنس گیا ہے، اب مسلمانوں کی مولوی کے سامنے پھنس گیا، یہاں جلدی سے زبان سے ادا کر اور جان چھڑا، باہر نکل جا، تو کہاں پھنس رہا ہے؟ پھر سوال کرتے ہیں، آپ بتا نفس کی مخالفت کرے گا یا نفس کی مانے گا؟ تیرا نفس کہتا ہے کہ اوپر سے پڑھنا ہے، اندر سے نہیں پڑھنا، میں کہتا ہوں اندر سے پڑھ، آپ بتا کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے کہ مخالفت کرنی ہے؟ اس نے اسی وقت سچی توبہ کی اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گیا۔ وہ ہندو تھا پہلے لیکن عقل تھی، بات پہ پکا تھا کہ میں نے نفس کی مخالفت کرنی ہے، جو نفس کہتا ہے میں نے وہ نہیں کرنا۔ دو جملوں میں وقت کے ولی نے ہندو سے پکا مسلمان بنا دیا۔ جس دن ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں آج کے بعد نفس کی مخالفت کرنی ہے، نفس کہتا ہے صبح کھا کے سو جانا، میں نے نہیں سونا، نفس کہتے ہیں آج قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، نیند آ گئی، میں نے اس وقت ڈٹ کے پڑھنا ہے، رات کو عشاء کے وقت نفس مجھے کہتا نہیں تراویح میں نہیں جانا، کام میں لگے رہو، میں نے ڈٹ کے جانا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس وقت ہم صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں نفس کی مخالفت کرتے ہوئے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔